صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اے کریم پروردگار عالم، اے ہمارے پیارے رب، اے سونے رب، یا اللہ آپ کے کچھ بندے آپ کے در پر حاضر ہیں. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ اگر آپ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اگر آپ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا تو شیطان خوش ہوگا. کریم پروردگار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیجئے، شیطان کو ناخوش اور ذلیل کر دیجئے، اور ہم سب فقیروں کی توبہ کو قبول فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو گناہ ہم نے اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما دیجئے، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، جو گناہ محفل میں کیے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، جو گناہ یا اللہ خلوت کے کیے ان کو بھی معاف فرما دیجئے، جو جلوت کے گناہ ہوئے ان کو بھی معاف فرما دیجئے، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے، جو کر کے بھول گئے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اے کریم پروردگار جو گناہ ہم نے ارادے کے ساتھ کیے ان کو بھی معاف فرما دیجئے، ہم نے منصوبہ بندی کے تحت جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما دیجئے، جو شیطان کے بھسلانے پر یا اللہ جو خطا سے ہو گئے، جو بھول کر ہو گئے، جو بلا ارادہ ہو گئے، میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کا خاتمہ فرما دیجئے. اے میرے مالک ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، ہمارے کاموں کاجوں کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، ٹوٹے پھوٹے اعمال میں برکت عطا فرما، جو رات کو جاگتے ہیں ان کی راتوں میں برکت عطا فرما، جو دن میں ذکر اذکار عبادت میں رہتے ہیں ان کے اعمال میں برکت عطا فرما. یا اللہ برکتوں سے بھرپور زندگی ہم سب فقیروں کو عطا فرما. میرے مالک آپ نے انکار مت فرمانا. آپ نے ہم فقیروں کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت اتار دی کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمہارے دروازے پر اگر کوئی بھکاری آ جائے، کوئی سوالی آ جائے، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اس کو انکار کرو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اس کو جھڑکو، اس کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا. میرے مالک نے فقیر بھی یا اللہ پاکستان بھر سے آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑ کر آئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر آئے. ایک اللہ والے کی بستی میں جائیں گے، ایک اللہ والے کے آستانے پر جائیں گے، وہاں مانگیں گے دعا تو قبول ہوگی. میرے مالک جس طرح آپ نے ہمیں حکم دیا کہ سوالی کو انکار مت کیجیے، میرے مالک یہ بھی تو سارا مجمع آپ کے در کا سوالی ہے. یا اللہ آپ بھی انکار مت کیجیے. یا اللہ اس میں سے جتنا مجمع ہے وہ آپ سے آپ ہی کو طلب کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ آپ کو آپ ہی سے مانگنے کے لیے بیٹھا ہے، آپ کی محبت کا سوالی اور بھکاری بن کے بیٹھا ہے. میرے مالک انکار مت کیجیے، اپنی محبت کا قطرہ ان فقیروں کو عطا فرما دیجیے، اپنی معیت کا احساس ہم سب کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ وہ ولی جن کا نام ہم لیتے ہیں، بہاؤالدین نقشبند بخاری، انہوں نے بھی تو یوں ہی ذکر کیا تھا. یا اللہ انہوں نے بھی ان کی نقالی کرتے ہوئے مراقبات کیے ہیں. یا اللہ جس طرح آپ نے ان کے ذکر
ذکر کو قبول کیا، یا اللہ ان کے ذکر کو بھی پسند فرما دیجئے۔ یا اللہ شراب خانے میں شراب کے نشے میں ایک بندہ جب آپ کے نام کا اونچا کرتا ہے تو یا اللہ آپ اس کو اپنی محبت کا جام پلا کر یا اللہ ولیوں کا جام ولیوں میں شامل کر لیا کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ تو ایک مسجد میں موجود ہیں، خانقاہ میں موجود ہیں، کسی بت خانے اور شراب خانے میں موجود نہیں۔ یا اللہ آپ شرابی کو بھی دے دیا کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ تو سالکین ہیں، توبہ تائب ہونے والے ہیں، میرے مالک اپنی محبت کا جام اس سارے مجمع کو بھی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، اپنے نام کی محبت کا نشہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ کوئی آپ سے دنیا مانگتا ہے آپ عطا کرتے ہیں، کوئی آپ سے دین مانگتا ہے وہ عطا کرتے ہیں، کوئی آپ سے بادشاہی مانگتا ہے آپ بادشاہی کو عطا کرتے ہیں، کوئی آپ سے فقر مانگتا ہے کوئی فقر عطا کر دیا کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ سارا مجمع، یا اللہ یہ سارا مجمع آپ سے آپ کی محبت کا طلبگار ہے۔ یا رب کریم سب کو اپنی محبت کا جام پلا دیجئے، سب کو اپنا بنا لیجئے۔ کریم آقا ان کو اپنی محبت کا جام پلا کر یا اللہ وقت کا جنید بغدادی بنا دیجئے۔ یا اللہ وہ جنید بغدادی جو دنیا میں یا اللہ پہلوانی کیا کرتا تھا، آپ نے جب اپنی نظر کرم جنید پر ڈالی تو آپ نے ولیوں کا پہلوان اس کو بنا دیا۔ میرے مالک وہی نظر کرم یا اللہ اس مجمع پر بھی ڈال دیجئے جو آپ نے نظر کرم بیت اللہ شریف کے اندر مرشد عالم رحمت اللہ پر ڈالی تھی، ابدالی فیض ان کو عطا فرما دیا تھا۔ یا اللہ یہ انہی کے سلسلے کے لوگ ہیں۔ یا اللہ وہی ابدالی فیض حضرت مفتی صاحب کے ذریعے یا اللہ ان کی پوری جماعت میں بھی جاری فرما دیجئے، ان کی جماعت کو اپنے مقبولین کی جماعت بنا دیجئے، ان کی جماعت کو اپنے عشاق کی جماعت بنا دیجئے۔ یا اللہ ان کی جماعت کے ذریعے سلسلے کے کاموں کو قیامت کی صبح تک جاری ساری فرما دیجئے، ملکوں کریا بستی بستی یا اللہ ان فقیروں کے ذریعے سلسلے کا کام لے لیجئے۔ میرے مالک ان فقیروں کو قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا یہ گھر سے جب چلے ہوں گے ان کی خواتین نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا ہوگا، ان کی بیٹیوں نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا ہوگا، ان کے بیٹوں نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا ہوگا، ان کے پڑوسیوں اور عزیزوں رشتہ داروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا کہ آپ خانقاہ میں جا رہے ہیں، جب وہاں دعا مانگیں گے وہاں کی دعا تو 100% میں قبول ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی وہاں دعا کر دینا۔ اے کریم آقا ہمارے گھروں میں جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یا اللہ ان پر بھی نظر کرم فرما دیجئے، ان کو اپنی مقبول بدیوں میں شامل فرما دیجئے، ان کو اپنے وقت کی رابعہ بصریہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا جن بچوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا رب کریم مہربانی فرما ان کو بھی اپنے عشق کا قطرہ عطا فرما دیجئے، ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیجئے، قرآن کا عالم بنا دیجئے، قرآن کا مفسر بنا دیجئے، قرآن کا مبلغ بنا دیجئے، قرآن کا داعی بنا دیجئے، قرآن کا مبلغ بنا کر قرآن کا عشق عطا فرما کر یا اللہ تلاوت کی محبت عطا فرما کر یا اللہ ان بچوں کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما لیجئے، پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما دیجئے، ان کے سینے کو اپنے علوم کا خزینہ بنا دیجئے، قرآن و حدیث کا علم یا اللہ ان کے سینے میں یا اللہ سینے کے ذریعے جاری ساری فرما دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، ہم نے دیکھا کہ اس ابتلا کے دور میں جب بندہ کسی امتحان کا شکار ہو، کوئی بیمار ہو، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، کسی آزمائش اور فتنے کا شکار ہو، اس کا پڑوسی اور بھائی اگر اس کی مدد کرتا ہے تو وہ اس مدد کے احسان کو پوری زندگی مانتا ہے کہ فلاں نے میری مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ یا اللہ آج اسلام پر مشکل وقت ہے، یا اللہ آج سلسلے پر مشکل وقت ہے، یا اللہ آج دین پر مشکل وقت ہے، ہم عہد کرتے ہیں
کہ ہم یا اللہ مشکل وقت میں اس دین کا یا اللہ دامن تھام کے رکھیں گے، ہم سلسلے کی اس برکات کو سمیٹنے والے بنیں گے، آپ کا نام لینے والے بنیں گے۔ یا اللہ آپ تو احسانوں کو ماننے والے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یا اللہ آپ روز قیامت اس احسان کا بدلہ اپنی رضا کا پروانہ ہمارے دانے ہاتھ میں دے کر اتار دینا، اور اپنے عرش کا سایہ ہم فقیروں کو عطا فرما دینا۔ اے کریم آقا ہماری اس التجا کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، یہ مجمع دور قریب سے آیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کی من کی مرادوں کو پورا نہ کیا، اگر آپ نے اس کی دلی آرزوؤں کو پورا نہ کیا، تو اس خانقاہ کے باہر کھڑا شیطان ہنسے گا کہ اس اللہ کے ولی کے آستانے پر بھی آ کر تمہیں کیا ملا، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کیا۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اس فقیر کی دعا کو قبول فرما کر یا اللہ اس سارے مجمع کی من کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ جو یا اللہ بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں یا اللہ حلال طیب روزگار کا سلسلہ پیدا فرما دیجئے، جو کاروبار میں نقصان کر کے یہاں آئے یا اللہ ان کے کاروباروں میں ترقیاں عطا فرما دیجئے، حلال طیب رزق ان کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ جن کی اولاد نرینہ نہیں، اگر آپ اولاد عطا فرمائیں گے میرے مالک ہم اس کو حافظ قرآن بنا کر آپ کا بندہ بنانے کی یا اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں، ہماری مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، جن کی اولادوں نے ماں باپ کی یا اللہ ناک میں دم کر رکھا ہے، یا اللہ نافرمان ہیں، یا اللہ اولادوں کو فرمانبردار بنا دیجئے۔ یا اللہ اولادوں کو یا اللہ ماں باپ کی خدمت والا بنا دیجئے، ماں باپ کی عزت کا رکھوالا بنا دیجئے، ماں باپ کی پگڑیوں اور داڑھیوں کا رکھوالا بنا دیجئے۔ میرے مالک ہم کس کو کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو اپنے بڑوں نے آپ کا در ہی دکھایا ہے، ہم تو کسی کے آگے التجا بھی نہیں کر سکتے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں۔ میرے مالک ہماری اولادیں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، یا اللہ اس قرآن کے نور کو حدیث کی مبارکہ کی علم کو ہماری نسلوں میں جاری فرما دیجئے، ہماری نسلوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے وابستہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ بنا دیجئے، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کثرت سے سنت والے چہرے اس اجتماع میں نظر آتے ہیں، یا اللہ سر پر امامے ہیں، سفید لباس پہن کر یا اللہ آپ کے در پر حاضر ہیں، یا اللہ صرف سفید پگڑی کا واسطہ، یا اللہ سفید داڑھی کا واسطہ، یا اللہ ہمیں مرتے دم تک سنت سے وابستہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ایک ایک سنت چھوڑنا ہمارے لیے وبال جان بنا دیجئے۔ کریم آقا نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہمارا سلام بھی پہنچا دیجئے، دعاؤں کی التجا بھی ان سے فرشتوں کے ذریعے آپ کر دیجئے کہ آپ کے کچھ امتی اس اجتماع میں اس خانقاہ میں حاضر ہو کر آپ سے وفا کا عہد کر رہے ہیں کہ زندگی میں کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے۔ میرے آقا مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ ان کی آمین کو قبول فرما لیجئے۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہم فقیروں کے حق میں قبول و منظور فرما لیجئے، ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ ہمارے مشائخ اساتذہ والدین جن کی تربیت کا نتیجہ آج ہم خانقاہوں میں ملتے ہیں، آج ہم مسجدوں میں پائے جاتے ہیں، میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، ان کو اپنے قرب کی منزلیں اور بلندیاں عطا فرما دیجئے، ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر البدلہ عطا فرما دیجئے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینا، ہمیں روزے قیامت اپنے مشائخ کے سامنے رسوا مت فرمانا، میرے مالک رسوائی سے بچا لینا کریم آقا۔ کریم آقا جس نے ہمیں یہ مسجد کی راہ دکھلائی، یا اللہ جس نے ہمیں خانقاہوں کے ساتھ وابستہ کیا، جس نے ہمیں ذکر تلقین کیا، قلب پر نشاندہی فرمائی، ہمارے لطیفے روح میں انگلی رکھی، سر پر انگلی رکھی، خفی پر انگلی رکھی،
لطیف نفس پر انگلی رکھی، سلطان الاسکار کو زندہ کیا۔ آج میرے مالک وہ بیمار ہیں ہمارے مرشد کریم آقا، مہربانی فرما دیجئے یا اللہ، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ ہم فقیروں کی التجا آپ کے حضور ہے میرے مالک۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے جو سبق سیکھا، میرے مالک دیوانہ وار اپنی جوانی کو بھی لگا دیا، اپنے بڑھاپے کو بھی لگا دیا، راتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا، دن کا بھی لحاظ نہیں رکھا، صبح ایک ملک میں دوپہر شام دوسرے ملک میں۔ یا اللہ، خانقاہوں کا سلسلہ جس نے جاری کر دیا، لوگوں کو ذکر الہی پر لگا دیا۔ یا اللہ، آج وہ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، ہم فقیروں کی التجا کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ ان کا سایہ ہم فقیروں کے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما دیجئے۔ ان کی دعاؤں سے ہمیں کبھی محروم مت فرمائیے، ان کی دعائیں ہم فقیروں کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اس پورے گھرانے پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس گھرانے کے ایک ایک فرد کو اس امت کا پیشوا بنا۔ یا اللہ، اس گھرانے کے ایک ایک بچے کو اس امت کا مقتدا اور پیشوا بنا۔ یا اللہ، مسلمانوں کا امام بنا، متقیوں کا امام بنا، اپنے عاشق بندوں میں شامل فرما۔ اے کریم پروردگار، ان کی خانقاہ کو قیامت کی صبح تک اور اس خانقاہ کو بھی قیامت کی صبح تک رشد و ہدایت کا مرکز بنا، پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک، دور قریب سے جتنے ساتھی آئے بیعت ہوئے، یا رب کریم ان کے سینے کو منور فرما دیجئے، ان کے قلب میں اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے۔ یا میرے مالک، مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس مجمع میں چھوٹے معصوم بچے بھی موجود ہیں جن کی دعاؤں کو آپ رد نہیں فرماتے، اور یہ سنت بھی ہے کہ بچوں سے دعائیں کروانا۔ ابو ہریرہ بھی بچوں سے دعائیں کروا لیا کرتے تھے، آپ بھی فرماتے تھے اللہم اغفر لأبی ہریرہ، اور بچے آمین کہتے تھے۔ یا رب کریم، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ بچے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے مالک، آپ شاہد رہنا، آپ گواہ رہنا، نوری مخلوق بھی گواہ ہے کہ ان بچوں نے اپنے منہ سے، معصوم زبانوں سے، سچی زبانوں سے ہمارے حق میں آمین کہی ہے۔ یا رب کریم، ان کی آمین کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ جس نے سفید بال والوں کا حیا کیا، اس نے رب کی عزت افزائی کی، رب کا حیا کیا۔ میرے مالک، جب ہم فقیروں کو یہ حکم ہے کہ سفید بالوں والوں کی عزت کرو، تو میرے مالک، آج سفید بالوں والے یا اللہ آپ کے در پر حاضر ہیں۔ یا اللہ، وہ جو چراغے ساتھ ہیں کہ کسی بھی لمحے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، میرے مالک مہربانی فرما، آپ سے راضی رہنا۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دینا، مرتے وقت ہمارے قلب میں بھی، ہماری زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری فرما دینا۔ میرے مالک، ہم سے راضی رہنا۔ یا اللہ، آپ تو تانا نہیں دیتے کہ جوانی کہاں گزاری، آپ تو قبول کرنے والے ہیں، آپ تو کریم ہیں۔ یا اللہ، آپ نے جس امت میں پیدا کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے۔ میرے مالک، ہم تو دو کریموں کے درمیان ہیں، کرم فرما دینا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، کلمے والی موت ہم فقیروں کو عطا فرما دینا، ہم سے راضی رہنا۔ میرے مالک، اگر آپ راضی ہو گئے، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری بگڑی بنا دیجئے میرے مالک، بگڑی بنا دیجئے، کسی کو آپ جواب دے تو نہیں۔ میرے مالک، آپ کی جنت میں کوئی جگہ کم تو نہیں ہے، کریم آقا، لامحدود وسعتوں والی جنت میں اگر کونا بھی ہمیں دے دیں گے، میرے مالک ہماری بگڑی بنا دیجئے، کریم آقا، بگڑی بنا دیجئے۔
خود فرماتے ہیں کہ میرے مغفرت کے خزانے لامحدود ہیں، مغفرت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے کنارے کوئی چڑیا، اس چڑیا کی چونچ میں قطرہ آب۔ میرے مالک، میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، مغفرت کے خزانوں کو لٹا دیجئے یا اللہ، سارے مجمع کو قبول فرما دیجئے، ہمارے آبا و اجداد کو قبول فرما دیجئے، ان کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی قبول فرما دیجئے۔ میرے مالک یہ خانقاہ جہاں یہ رونق لگی ہوئی ہے میرے مالک، جہاں سے کرسی کے لوگ جاتے ہیں، یا اللہ بے سایہ یہاں بیٹھے ہیں، عارضی چھتیں انہوں نے تمبو کی صورت میں اوپر لگا رکھی ہے، اے نیلی چھت والے اس مسجد کو چھت عطا فرما دیجئے، اے نیلی چھت والے جو فقیر یہاں آتے ہیں ان کے لیے اچھی رہائش گاہوں کا بندوبست فرما دیجئے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچے، یا اللہ ان کے سروں پر صاحبان، پختہ صاحبان کا بندوبست فرما دیجئے، غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس خانقاہ کی تعمیر کو پورا فرما دیجئے، لوگوں کے قلوب کو اس طرف راغب فرما دیجئے، اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم یا اللہ کئی عوارض کا تذکرہ اس فقیر کے آگے کرتے رہتے ہیں، میرے مالک اگر اس طرح کے قیمتی بندے بھی اگر پریشان ہوں گے تو وہ دین کی خدمت کا کام کیسے کریں گے میرے مالک؟ یا اللہ ان کو بے فکر فرما دیجئے، صحت کے معاملے میں بے فکر فرما دیجئے، معاش کے معاملے میں بے فکر فرما دیجئے، اولاد کے معاملے میں بے فکر فرما دیجئے، خانقاہ کے انتظام کے معاملے میں بے فکر فرما دیجئے، لفظ کن کے مالک یا اللہ سارے کاموں کو از خود آپ بنا دیجئے، از خود آپ چلا دیجئے، میرے مالک ہم تو فقیر ہیں، حقیر ہیں، یہ مجمع آ گیا اپنے تزکیے کے لیے، میرے مالک آپ از خود اس مجمع کا تزکیہ فرما دیجئے، یا اللہ آپ خود اس مجمع کو اپنا بنا دیجئے، جھوٹ سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، حیرت سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، تکبر سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، حسد سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، میرے مالک شہوت سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، بد نظری سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، نفرتوں سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، سستی سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، کاہلی سے سارے مجمع کو نجات عطا فرما دیجئے، نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنا کر یا اللہ بخشا بخشایا ہوا سمرایا ہوا دل لے کر ہمیں اپنے گھروں کو لٹا دیجئے کریم آقا، ہمارے دل کو ایسا بنا دیجئے جیسا دل آپ خود بنا سکتے ہیں میرے مالک، آپ قادر ہیں میرے مالک، ہم پر مت جائیے، ہم نہیں بنا سکتے، یا اللہ سارے مجمع کے دل کو سنوار دیجئے، اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، اس بستی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، رحیمیات خان اور اطراف کے لوگوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، دور قریب سے لوگ آئے ہوئے ہیں، شہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ معید ہے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے صبح شام کے ساتھی ہیں، میرے مالک صبح شام کا ساتھی تو پھر صدیق اکبر جیسا ہوا کرتا ہے، کریم پروردگار مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ اس دنیا میں آپ نے ان رحیمیات خان والوں کو حضرت کے یا اللہ قرب میں رکھا ہے، یا اللہ روز قیامت بھی انہی مشائخ کے قرب میں ہم سب کو یا اللہ جگہ عطا فرما دیجئے، آپ نے مہربانی فرمائی ہے، یا رب کریم مہربانی فرما کر ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، دور قریب سے ساتھی جتنے تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما، ایک ایک قدم پر بلکہ ایک ایک انچ پر یا اللہ ان کو بے پناہ اجر عطا فرما، رب کریم ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، کریم آقا
غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، چچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، برما کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، جہاں جہاں ایغور مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، دنیا فلپائن کے مورو مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، برما کے روہنگیا مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، تھائی لینڈ کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، ہندوستان کے باقی ماندہ مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرما، جتنے محکوم مسلمان قومیں ہیں سب کو آزادی عطا فرما، ان پر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما میرے مالک، یا اللہ ہماری آمین بھی مجمع کی آمین کو بھی قبول فرما، ان کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اگر کلمہ ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو ہمارے سروں سے اتار دیجئے، ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے، امریکہ اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد فرما، یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، ایسے نصرانی جو مسلمانوں پر ظلم توڑ رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما، ان کے ایوانوں میں زلزلے پیدا فرما، میرے مالک مہربانی فرما، مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما، اے میرے مالک اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دعا کے لیے یہاں آئے ہوں گے کہ وہ حرمین کا سفر کرنا چاہتے ہوں گے، میرے مالک غیب کے خزانوں سے ان کے وسائل کا بندوبست فرما، روز مبارک پر جس کی سنت انہوں نے سر پہ سجا رکھی ہے، جن کے چہرے جیسے انہوں نے چہرہ بنا رکھا ہے، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مواج شریف پر حاضر ہو کر وہاں صلاۃ و سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، جو مجمع یہاں یا اللہ چہرہ سنت والا نہیں لے کر بیٹھا، میرے مالک ان کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ نبی علیہ السلام جیسا چہرہ بنا لیں، کریم پروردگار ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ آپ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں ملک عزیز پاکستان میں آزادی کے ماحول میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ قیامت کی صبح تک اس ملک کو قائم دائم فرما، اس ملک کے اداروں کو ترقی عطا فرما، ملک کی معیشت کو ترقی عطا فرما، ملک کے تمام طبقات کو ترقی عطا فرما، جن کے دلوں میں نفرتیں ہیں محبتوں کو پروان چڑھا، جو آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر بیٹھے قوتیں طبقے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو ایک فرما دیجئے، ان کے دلوں کو نیک فرما دیجئے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی یا اللہ اس قوم کے لیے حکمت اور بصیرت کے مناسب فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، افغانستان کے ساتھ جو انتشار والی کیفیت ہے اس کا خاتمہ فرما، ان افغانستان کے حکمرانوں کو بھی یا اللہ عقل عطا فرما، اور ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے یا اللہ اس کا خاتمہ فرما، یا اللہ کشمیر میں یا اللہ انڈیا کا تسلط ہے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرما، پاکستان کی فوج کو وہاں فتح یاب فرما اور امریکہ کی فوج کو ناکام فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا، یہ ہمارے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کراچی سے خالہ صغرا کا اور ماموں صدیق صاحب ان کے شوہر 2 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، میرے مالک انہوں نے حکم دیا ہے کہ نام لے کر دعا کروانی ہے، میرے مالک ان کی مغفرت فرما، اور کراچی سے جن خالہ صاحبہ نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت یا اللہ ہماری آمین کو ان کے لیے شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے جان شریف سے عبدالمنان صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بہن بیمار ہے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، آتے ہوئے بھی کچھ لوگوں نے فون پر بھی کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں ان کے دل کی مرادوں کو، جس نے جس مقصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اس کے مقصد کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ